نکلے تیری تلاش میں۔ ویانا، خوابوں کے شہر ویانا ایک بار ضرور آنا۔ اکتوبر 1986 میں آسٹریا کا ویزا لے کر جب میں ویانا پہنچا تو رات کا وقت تھا۔ جہاز میں میری ساتھ والی سیٹ پر ایک بنگالی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی میری طرح اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ویانا جا رہے تھے۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو کہنے لگے، میں تو ایئرپورٹ سے ہی واپس بنگلہ دیش جا رہا ہوں، میں بیوی بچوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر واپس چلے گئے۔ میرے ساتھ اسی فلائٹ میں کراچی کے چند اور ڈاکٹر بھی آئے تھے۔ وہ کسی ہوٹل میں جا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہوٹل میں ایک کمرہ لے کر اس میں تھکاوٹ کے باعث فوراً ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح اٹھ کر امریکن میڈیکل سوسائٹی کے دفتر سے رہائش کا پتہ کیا۔ مجھے ایک پاکستانی ڈاکٹر کے ساتھ رہائشی کمرہ ملا۔ میرے یہ روم میٹ اکتوبر کے مہینے میں بھی کمبل اوڑھ کر سوتے ہوئے سخت سردی محسوس کرتے تھے، اس لیے رات بھر ہیٹر آن رکھتے۔ جب ایک مہینے کے بعد بجلی کا بل آیا تو کہنے لگے کہ یہ رہائش بہت مہنگی ہے، میں یہاں رہ نہیں سکتا، اور کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے۔ ویانا شہر آسٹریا کا دارالحکومت ہے۔ یہ دریائے ڈینیوب کے کنارے واقع ہے۔ سیگمنڈ فرائڈ اسی شہر کا باسی تھا۔ وہ دنیا کا سب سے پہلا تحلیل نفسی سائیکو انالیسس کا ماہر تھا۔ اس نے دنیا کو انٹرپریٹیشن آف ڈریمز پر گراں قدر معلومات مہیا کیں۔ اسی مناسبت سے اس شہر کو خوابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ بیتھوون اور موزارٹ جیسے کلاسیکل موسیقار بھی اسی شہر کے رہائشی تھے، جنہوں نے موسیقی میں خوب نام کمایا۔ ان کی مناسبت سے اس شہر کو موسیقی کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کے شونبرن جیسے عالی شان شاہی محلوں، شاہی محلوں اور قدیم تاریخی گرجوں کو دیکھنے 6.8 ملین سیاح ہر سال یہاں آتے ہیں۔ رہائش کے لحاظ سے یہ دنیا کا دوسرا بہترین شہر مانا جاتا ہے، اور ثقافتی لحاظ سے یہ دنیا بھر میں پہلے نمبر پر سمجھا جاتا ہے۔ میں بھی اپنی بلڈنگ کے ایک دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا، جس میں میرپور آزاد کشمیر کے رہنے والے ڈاکٹر امین چودھری تھے۔ وہ کارڈیالوجی میں ڈپلومہ کر رہے تھے، بڑی باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے۔ ان کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے گریجویٹ تھے۔ میں بھی سروسز ہسپتال لاہور میں 2 سال رجسٹرار رہ چکا تھا، اس لیے ہم آسانی سے ماضی کی یادیں تازہ کرتے رہتے تھے۔ وہ بہت اچھا بول لیتے تھے، اور میں ان کے مرچ مسالے والے قصے سن کر محظوظ ہوتا تھا۔ ہمارا یونیورسٹی پروگرام انگریزی زبان میں ہوتا تھا، لیکن باقی ہر جگہ جرمن زبان استعمال ہوتی تھی، اس لیے 1 ماہ جرمن زبان سیکھنے کے لیے ایک اکیڈمی جاتا رہا۔ لیکن میری جرمن فہمی ڈانکیشن اور گوٹن مارگن سے آگے نہ بڑھ سکی۔ بہرحال فارسی کی طرح زبان انتہائی میٹھی لگی۔ ویانا روز گارڈن بڑے خاصے کی چیز لگا۔ بڑے وسیع و عریض رقبہ کے باغ میں رنگا رنگ گلاب کے بے شمار پھول بہار جاں فضا دکھا رہے ہوتے تھے، جنہیں دیکھ کر روح تازہ دم ہو جاتی تھی۔ یورپ کے لوگ پھولوں سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ جگہ جگہ پھولوں کی دکانیں سجی نظر آتی ہیں۔ لوگ تحفے میں ایک دوسرے کو مٹھائی کی بجائے پھول ہی پیش کر کے خوش ہوتے ہیں۔
سردیوں میں بے تحاشا برف باری ہوتی ہے، لیکن شہر کی بلدیہ ٹنل فارمنگ کے ذریعے پھولوں کے پودے بڑے کر کے شہر کے چوکوں میں سجا دیتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ یہ پودے اسی جگہ پلے بڑے ہیں۔ دن رات لگاتار برف باری ہونے سے سڑکوں پر برف کے ٹیلے بن جاتے ہیں، لیکن آفرین ہے مشرقی یورپ کے مزدور بھائیوں پر، جو ساری رات یخ بستہ سردی میں سڑکوں سے برف ہٹانے میں لگے رہتے تھے، اور صبح کے وقت سڑکیں بالکل صاف ستھری اور نکھری ہوئی ملتی تھیں، اور فٹ پاتھ بھی برف سے پاک ہو جاتے، جن پر آسانی سے چلا جا سکتا تھا۔ یہاں سردی اس قدر شدید ہوتی تھی کہ درجہ حرارت -30 -40 سینٹی گریڈ تک گر جاتا تھا۔ بس سٹاپ پر اگر کچھ دیر کے لیے بس کے انتظار کرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا تو فر والے بوٹوں کے اندر پاؤں برف کے بنے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ بسوں اور ٹرینوں کے اندر انتہائی موزوں درجہ حرارت برقرار رکھا جاتا تھا۔ ہم ہر مہینے ایک ماہانہ ٹکٹ خرید لیتے تھے اور کسی بھی بس، انڈر گراؤنڈ ٹرین یا یو بان پلوں کے اوپر چلنے والی ٹرین میں سوار ہو کر پورے شہر کے اندر کہیں بھی سفر کر سکتے تھے۔ لاہور میں 2020 میں جا کر اس طرح کی اورنج ٹرین میسر آئی ہے۔ میں فارغ وقت میں مختلف روٹس پر چلنے والی بسوں میں سوار ہو کر ان کے آخری سٹاپ تک چلا جاتا اور پورے شہر کی سیر سے لطف اندوز ہوتا۔ دوسری طرف مجھے پیدل چلنے میں بھی بڑا مزہ آتا تھا۔ کسی بس سٹاپ پر کچھ وقت کھڑے ہو کر انتظار کرنے کی بجائے میں پیدل چلنا شروع کر دیتا اور اگلے سٹاپ پہنچ کر بس میں سوار ہو جاتا۔ 2-3 سٹاپ دور جانے کے لیے تو بس میں سوار ہونے کی بجائے میں پیدل چلنے کو ہی ترجیح دیتا۔ پیدل چلنے کی عادت ویانا کی گلیوں میں گھومنے پھرنے کے بہت کام آئی۔ ویانا کسی زمانے میں آسٹرو ہنگیرین امپائر کا دارالحکومت تھا۔ اس امپائر میں جرمنی، آسٹریا اور ہنگری وغیرہ شامل تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس امپائر کو ختم کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، تو ایک چھوٹے ملک آسٹریا کو ویانا جیسا بہت بڑا شہر دارالحکومت کے طور پر مل گیا۔ اس لیے اس شہر کے بہت بڑے محل، انتہائی قدیم اور خوبصورت چرچ اور دوسری بے شمار تاریخی عمارتیں آسٹریا کے حصے میں آ گئیں۔ War after war has been fought to end the war. Result is nothing but war. اس طرح آسٹریا کا ہٹلر انتقام کی شکل میں نمودار ہوا اور اتحادیوں سے بدلہ لینے کی کوشش میں خود نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ اب آسٹریا والے شکست خوردہ ہٹلر کو جرمن باشندہ قرار دیتے ہیں اور موسیقار بیتھوون کو آسٹریا کا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ Victory has many fathers and failure is an orphan. میں نے ویانا میں سیگمنڈ فرائڈ کا وہ کلینک بھی دیکھا جہاں وہ مریضوں کی تحلیل نفسی کیا کرتا تھا۔ ویانا میں وہ مقام بھی دیکھا جہاں مسلمانوں کی یلغار کو روک لیا گیا۔ وہاں انہوں نے ایک یادگار تعمیر کر رکھی ہے اور ہر سال یہاں اپنی فتح کا جشن مناتے ہیں۔ اگر مسلمان یہاں بھی فتح حاصل کر لیتے تو آج سارا یورپ مسلمان ہوتا۔ ان بہت ساری پرکشش جگہوں کی سیر کرنے کے باوجود برف باری کی شدت کی وجہ سے زیادہ تر فارغ وقت اپنے کمرے میں ہی رہ کر گزارنا پڑتا تھا۔ بقول مرزا غالب، کاوے کاوے سخت جانی، ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا، لانا ہے جوئے شیر کا۔ اس جبری قید تنہائی کا
ایک فائدہ ضرور ہوا کہ میں نے نیلسن کی ضخیم ٹیکسٹ بک کا خوب توجہ سے مطالعہ کیا اور ڈی پیرس کے امتحان کو اچھی پوزیشن کے ساتھ پاس کر کے جون 1987 کو واپس وطن لوٹ آیا۔